رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں, اسٹاشا سے شروع کرتے ہیں. اسٹاشا, آپ بتائیے گا کہ کبھی زندگی میں اتنی تاریکی ہو گئی ہو کہ ہر در سے جو ہے آواز یا مدد آنا بند ہو گئی ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ آپ کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی اور پھر کوئی روشنی کی کرن پھوٹی ہو؟ ہاں جی, میں نے سنا تھا اور میں نے محسوس بھی کیا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا آزمائش گاہ ہے, تو یہاں آزمائش ہوتی ہے انسان کی. تو میری بھی ہوئی, کئی بار ہوئی, اور ایک لمحہ تو ایسا ہے لائف میں کہ لگا کہ شاید دنیا تو ایک طرف اللہ تعالیٰ بھی نہیں سن رہا. تو ایک ایسا فیز آ گیا جس میں اللہ تعالیٰ سے بھی جو ہے نا وہ مانگنا چھوڑ دیا. میں تو دے ہی نہیں رہا, اتنے سالوں میں تو اسے مانگ رہا ہوں, گڑ گڑا رہا ہوں, رو رہا ہوں, تہجدیں, عشائیں, ہر نماز کے بعد ویسے بھی تیرے آگے آہوازاری کر رہا ہوں, اور تو بھی نہیں سن رہا, کوئی بھی نہیں سن رہا. سو اسی دوران جو ہے مجھے ایک رسالہ دیا گیا جس کا ٹائٹل تھا دعا. تو جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, گڑ گڑا کے پھر سے رویا اور اس کو بولا کہ ہاں شاید میں غلط تھا, مجھے اتنی نا امیدی تو اس سے نہیں لگانی چاہیے تھی, تو اور مجھے اس کو سمجھنا چاہیے تھا کہ تو نے تو اپنے پیغمبروں کو, نبیوں کو, اولیاء کو, صحابہ کو آزمایا. میں تو پھر ہم جو ایک امتی ہے گا تو میں نے معافی دے دی مالک. اور لائف چینجنگ جو جملہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم بہت زیادہ دعائیں کر رہے تھے رو کے اللہ کہ اللہ بنو اے دے دے, اے دے دے, اے دے دے, سانو نہیں میرے اندر تو اسی کہنے کہ اے تو بڑی غلط گل ہے. تو اس رسالے میں یہ لکھا ہوتا ہے جو ہم دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی دنیا میں کسی اور شکل میں یا تو عطا کر دیتا ہے ان دعاؤں کا صلہ, یا پھر وہ جو دعائیں ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن جب ہمارے نامہ اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا اور اگر ہمارے جو ہے وہ پلڑے میں دنیاوی طور پر جو نیکیاں اگر وہ کم پڑ رہی ہوں گی تو جو دنیا میں ہم نے دعائیں کی تھی جو ہماری قبول نہیں ہوئی تھی تو قیامت کے دن وہ دعائیں جو ہیں وہ نیکی کی شکل میں ہمارے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی اور وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری کر دیا جائے گا. تو بس یہ لائف چینجنگ مومنٹ ہے میرے لیے. بالکل بڑی پیاری بات آپ نے کی, جو آپ نے اس سے لیسن سیکھا وہ بڑا خوبصورت ہے. ناصر صاحب, آج کا جو موضوع تھا کیسے کنکلوڈ کریں؟ بس ایک ہی ہے, مسلمانوں پر لازم ہے فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی ہمارے پاس کبھی بھی, ہم نے ہمیشہ سے صدیوں سے دیکھ لیں, کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ, تھوڑے زیادہ پر ہمیشہ بھاری رہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. مسلمان کی طاقت اللہ پر اعتماد اور یقین ہے اور اسی سے انشاءاللہ فتح ملے گی انشاءاللہ. اور دیکھیں جیسے اقبال کا یہ شعر پڑھا گیا, یہ ایبسٹریکٹ فلسفی نہیں ہے, صحابہ نے کر کے دکھایا ہے. اگر واقعی جذبہ سچا ہو اینڈ وی آر ایبل ٹو برنگ دیٹ پیشن آؤٹ آن دا ٹیبل, اللہ رب العزت ضرور ریسپریکیٹ کرے گا. جذبہ ہی اگر خالص نہ ہو اور میرا دنیاوی کیلکولیٹر چل رہا ہو اور دنیاوی کیلکولیٹر کی بنیاد پر میں اللہ سے ڈیل کر رہا ہوں, تو اللہ پھر دنیاوی کیلکولیٹر پہ ڈیل نہیں کرتا. پیور ڈیووشن لے کے آئیں, پیورٹی کے ساتھ. ہو سکتا ہے آپ کی شہادت ہو جائے لیکن آپ کی شہادت کے بعد قوم کھڑی ہو جائے. ذاتی جو انٹرسٹ ہے ایٹ ٹائمز آپ کو قربان کرنا پڑتا ہے کمیونل انٹرسٹ کے لیے. بدر کا یہی میسج ہے, 14 شہید ہوئے مگر سرکار دو عالم ان کو بھولے نہیں. ان 14 کی شہادت کا یہ ثمرہ ہے, آج 55 ممالک ہیں. بدر سے جو بدری ریولوشن ہے اس کے کانسیکوینسز آج تک باقی اور جاری ہیں. دیٹس سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ گو بیک ٹو. زبردست جناب, ٹاپک کو کنکلوڈ کیا گیا بڑے خوبصورت طریقے سے. غزوہ بدر جو ہمیں یاد دلاتا ہے وہ یہی کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ دور نہیں ہے, اور جب اسے پکارا جاتا ہے, اس کی مدد طلب کی جاتی ہے تو اس کی مدد ضرور آتی ہے. اسی کے ساتھ ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا.